فرمانبردار اور اطاعت گزار اور اس کے آگے مجبور اور بے بس ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ سب اس کے محتاج ہیں اور انہیں اس کی ضرورت ہے، یعنی انسان اور دیگر مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ اطاعت گزار اور مجبور ہیں اس لیے کہ اس کی قضاء و قدر اور مشیت ان پہ جاری و ساری ہے۔ مجبوری، اضطرار اور مصیبت کے وقت وہ سب اسی کو پکارتے ہیں۔ تو مومن اور غیر مومن کے معاملات میں یہی سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ جب یہ جان لیتا ہے کہ میں اللہ ہی کی ملکیت میں ہوں تو پھر وہ خوشی سے اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اور اسی طرح جو مصیبتیں بھی اس پر تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور آتی ہیں ان پر وہ صبر بھی کر لیتا ہے، اور وہ اپنے رب سے راضی بھی رہتا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف اور حادثہ پیش آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ، یہ بھی وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی نے زندگی دی ہے تو یہاں ہے، اور جب چاہے یہاں سے لے جائے۔ انا الیہ راجعون، ایک وقت آئے گا ہم اس کی طرف چلے جائیں گے، واپس جہاں سے آئے وہیں واپس چلے جائیں گے۔ حقیقی بادشاہ تو وہی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی بادشاہت ملتی ہے یا انسان کو وقتی طور پر کچھ مال و دولت، ملکیت اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، جیسے ہماری بلانگنگز ہوتی ہیں، ہماری پوزیشن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب عارضی اور امانت ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں اور ایک امانت ہے ہمارے پاس، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اس کی رضا میں استعمال کرتے ہیں، اس کی خوشی میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے نا سب اسی کا ہے تو تکبر اس سے نکل جاتا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی انسان کسی سے لی ہوئی چیز پر کیسے فخر کر سکتا ہے جو چیز حقیقت میں اس کی نہیں؟ مثلا آپ کسی پارٹی پر کسی کا کوئی بہت قیمتی جوڑا لے کر پہن لیں اور شو آف کریں، اور تو حق تو نہیں نا، یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کیا دکھا رہے ہیں، لوگوں پہ کیا ثابت کر رہے ہیں، اور اندر سے تو آپ کو پتا نا تھا آپ کا نہیں ہے۔ تو کوئی تعریف بھی کرے، کوئی کچھ بھی سمجھے آپ کو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سب فیک ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ ہم دراصل ہم اور جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم کرتے کیا ہو، ایوکم احسن عملا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل کیا ہیں؟ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ہر طرح کی نعمتیں اور دولتیں دے رکھی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو ہمارا امتحان کس چیز کا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، نمبر 1 ہم اسے استعمال کیسے کرتے ہیں، نمبر 2 ہم شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکرے بنتے ہیں۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اصل مالک وہ ہے اور اس نے یہ مجھے دیا ہے، تو پھر انسان کے اندر شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ شکر گزاری جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا، جیسے حسد، حرص۔ کیونکہ انسان زیادہ تر ذہنی تناؤ، ڈپریشن وغیرہ کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب وہ دوسروں کے پاس کچھ دیکھتا ہے اور اپنے پاس وہ چیز نہیں پاتا، تو پھر وہ اپنی نعمتوں کو بھول کر دوسرے کی نعمتوں پہ جلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بھی اللہ نے دیا، اور جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے،
تو مجھے شکر گزار ہی رہنا چاہیے. اسی طرح انسان کو نقصان کے صدمے سے نجات مل جاتی ہے جب کوئی چیز اس کے پاس ہوتی ہے اور پھر وہ لے لی جاتی ہے، کوئی بھی چیز. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جب کوئی چیز چلی جاتی ہے ہمارے ہاتھ سے تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے اس کی جدائی پہ دکھ تو ہوتا ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی وفات پر روئے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، تو انہوں نے کیا، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں. دس از ویری ہیومن اینڈ دس از ویری نیچرل. ہم غمگین ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں، جدائی ہمیں غمگین کرتی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. جو ایسا کرے وہ امتحان میں کامیاب ہے. اور پھر وہ اس جدائی کے صدمے پر قابو پا لیتا ہے اور اپنے اس غم یا دکھ یا تکلیف کو چینلائز کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی انرجی ہوتی ہے. کیونکہ وہ ہمیں دیکھیں نا، انرجی ہوتی ہے تو تبھی وہ چیز ہم پہ غالب آئی بھی ہوتی ہے. یعنی اس کے مقابلے میں ہم کمزور ہوتے ہیں اور وہ چیز پاورفل ہوتی ہے. اب ایک طرح سے آپ کو پاور مل گئی ہے. جو آزمائشیں آتی ہیں نا، اب دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے جن پہ بڑی بڑی آزمائشیں رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کون سا غم، کون سا نقصان، کون سا دکھ ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں آئے. یو نیم اٹ. پیدا ہونے سے لے کے دنیا سے جانے تک. لیکن وہ ساری چیزیں کس میں کنورٹ ہو گئی؟ ایسی پازیٹیوٹی میں کہ دنیا کو بدل کے رکھے. نہیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ ارے تو اللہ اس کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو مجھے دلوا دے گا، یہاں سے دلوا دے گا یا کہیں اور سے دلوا دے گا. میری زندگی میں جب کسی نے کسی چیز کی نہ کی نا تو میں مسکرا دی. میں کہ تم تو خود بھی مالک نہیں اس چیز کے. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، اور اگر میری نیت اور ارادہ سچا ہے کسی کام کے کرنے کا یا تو وہ ہو کے رہے گا. تو پھر کسی کی نہ سے کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا، فرسٹریشن بھی نہیں ہوتی. خیر ہے، کوئی بات نہیں، اور کام بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ دین کے راستے میں، الحمدللہ دین کے راستے میں بعض اوقات اتنی رکاوٹیں آئیں، ایسی ایسی رکاوٹیں آئیں کہ یہ لگتا تھا کہ یہ کام نہیں ہونے کا. وہ کہتے نہیں، اللہ ہے نا، ہو جائے گا. اور وہ ہوا، اور وہ ہوا. کسی حاسد کے حسد سے، کسی بدخواہ کے بدخواہی سے کچھ بھی نہیں رکا. ہاں کہیں کمزوری تھی تو وہ اپنے اندر تھی، جہاں کوتاہی ہوئی وہ اپنے اندر تھی. تو اس طرح انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے نقصانات یا کمزوریوں کا وبال دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا. اس سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. اور اپنی کمزوری کو جب تک آپ مانتے نہیں تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اور جب آپ کو اپنی غلطی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے تھا، اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا. پھر آپ استغفار بھی کرتے ہیں، پھر آپ آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر آپ اللہ کے حضور جھکتے بھی ہیں. تو پھر مقصد کیا ہے یہ بتانے کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس سے دوستی کر لو. جو ہر چیز کا مالک ہے نا، اس سے دوستی کرو. دنیا میں لوگوں کے مال سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی ترقی سے انفلوئنس ہو کے، متاثر ہو کے ان کے غلام بن جاتے ہو، اور وہ پھر جیسے چاہتے ہیں تم سے ٹریٹ کرتے ہیں. اس میں انسان کی عظمت ہی نہیں. عبادت جو ہے، اللہ کی بندگی، انسان کو ہر غلامی سے نجات دلاتی ہے. جو سجدہ، جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے نا، پھر وہ اوروں کے آگے نہیں جھکتا. اور جو انسان اللہ کے آگے نہیں جھکتا پھر ہر ایک کے آگے جھک رہا ہوتا ہے، اور پتھر حجر کے آگے بھی جھک رہا ہوتا ہے. مسلمانوں کی ذلت کی اصل وجہ ہی ہے یہ توقعات غیروں سے. جو سب طاقتوں کا مالک ہے، جو اصل سپر پاور ہے،
اس کو چھوڑ دیا، نماز کی فرصت نہیں، اس سے مانگنے کی توفیق نہیں، تو ٹھیک ہے جاؤ رولو پھر. ہر وقت ایک خوف، پتہ نہیں کون کیا کر دے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. اچھا پھر اس سے آزادی کا احساس ہوتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ کوئی انسان یہ طاقت کسی چیز کی حقیقی مالک نہیں، تو وہ پھر ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے، لہٰذا مجھے اسی سے مانگنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے یہ بات سائنٹیفکلی بھی پرووڈ ہے کہ اصل مالک اللہ ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی قوتیں کام کر رہی ہیں، جیسے کچھ کیمیاوی عناصر ہیں، یعنی ایلیمنٹس ہیں، جیسے ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن، یہ ساری چیزیں جو مل کے مختلف چیزیں بناتی ہیں اور کام کرتی ہیں. اگر ایک چیز کا مالک کوئی ہوتا ہے اور دوسرے کو کوئی ہوتا ہے، تیسرے کا، اور وہ کہتا ہے میں آپ کی گیس روک رہا ہوں، پیٹرول روک رہا ہوں، اور میں فلاں جگہ پہ قبضہ کر لوں گا اور تم وہاں سے گزر نہیں سکو گے، تو پھر آپ دیکھیں کیسا قیاس ہوتا ہے. تو جب ان ساری قوتوں کا جو کائنات میں کام کر رہی ہیں، ہوا کا مالک بھی وہی، بادلوں کا بھی وہی، سورج کا بھی وہی، تو یہ ساری چیزیں اس کے حکم سے جہاں جیسے وہ چاہتا ہے عمل کرتی ہیں اور انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک چھوٹی سی زمین کے چھوٹے سے حصے کا انتظام لوگوں کے پاس ہوتا ہے اور وہ لڑ مرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرے رکھتے ہیں. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. سارے ستارے، ساری کہکشائیں، گریویٹیشنل پل، روشنی، اس کی رفتار، ان سب کو کنٹرول ایک ہی ہاتھ میں ہے. یہ نہیں کہ زمین پہ کوئی اور حکمران ہے اور آسمان پہ کوئی اور ہے، یہ سب پہ وہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ایک پودے کو اگنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی کوئی کنٹرول کر لے کہ یہ نہیں آج کے بعد سورج نہیں نکلے گا، تو زندگی ختم ہو جائے، انسان ہی ختم ہو جائے. تو یہ اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ لیں نا، تو ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑا مائنڈ شفٹ جسے کہتے ہیں نا، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جائے، غم اور خوشی کے پیمانے اور معیار ہی بدل جائے. کسی چیز کو پا کے کوئی اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، اور کسی چیز کے جانے پہ ختم نہ ہو. ہم اس کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، اور اگر اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بس ہر خیر ہی خیر ہے، پھر کوئی غم اور دکھ نہیں. آپ اس کو کچھ کہنا چاہیں؟ اور میں آن لائن بھی دیکھتی ہوں. جی فرمائیے، آپ کیا کہتی ہیں؟ جیسے بھی بتا رہے تھے نا آپ کہ اگر ہر چیز کے مالک ڈفرینٹ ہوتے تو کیا سچویشن ہوتا. ہندو ریلیجن میں جب کیتھولک اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا 12th ایئر ہوتا ہے تو دے اسٹڈی ہندوازم، بدھزم اینڈ آل دا ریلیجنس. تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 4 بھگوان تھے، ان کا جھگڑا ہو گیا تو ایک ادھر چلے گئے ادھر نہ. تو میری بیٹی گھر میں آ کے ہنس رہی تھی کہ مما ایسا ہے، مطلب تو یہ ایک اللہ کا بہت احسان بھی تھا کہ پہلے میں سوچتی تھی پتہ نہیں پڑھنے سے کیا ہوگا، لیکن when they started studying تو I believe in Islam perfectly، پرفیکٹ ریلیجن ہے. مجھے اور پڑھ کے پتہ چلا ہندو میں تو یہ تک ہے کہ ایک عورت جب تک وہ اس کا جنم مرد کی طرح نہیں ہوگا وہ سورگ نہیں جا سکتی ہے. شی ہیز ٹو گیو، ہاں وہ کتنا سارا جنم لے گی، جب وہ مرد بنے گی تو جائے گی. تو ہاں بہت سارا جنم ہوتا ہے نا ان کا، تو لائک ان کا جو کانسیپٹس ہے، تو یہ سب سچ مچ یہ سب اتنا کلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اٹ از سو کلیئر، اٹ میک سینس. دیا ایمان کی طاقت سے. تو غصہ بھی ایک بڑی پاور ہے. آپ نے دیکھو جن لوگوں میں زیادہ غصہ تو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ مسکین جیسے لوگ
ان کو غصہ نہیں کرنا ہوتا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک لحاظ سے یہ نیگیٹو چیز بھی ہے غصے کا زیادہ آنا، شدت غصے کی، لیکن دوسرے لحاظ سے یہ بڑی فائدہ مند بھی ہے کہ جو عقل مند اس غصے کو کنورٹ کر لیتے ہیں کسی ایکشن میں. اور یہ تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. آپ چاہیں، آپ دیکھیے ایک تلوار یا چھری یا پسٹل آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ اس کو ایک مثبت کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، منفی کام کے لیے بھی. آپ اس سے پرندے کا شکار بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کسی انسان کو بھی مار سکتے ہیں. آپ اس ایک چھری سے آپ اپنی کاٹنے والی چیزیں کاٹ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کاٹے بغیر آپ کھا نہیں سکتے، اور اسی چھری سے کسی انسان کو زخمی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو پھر آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا نا، بعض لوگ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ غصہ نہ ہی رکھتا، پھر یہ نہ، یہ فلاں چیز نہ رکھتا. نہیں نہیں، یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. پھر آپ کا کس چیز میں امتحان ہوتا؟ تو یہ ساری ایک طرح سے پاورز ہیں، کوئی نیگیٹو پاور ہے یا انرجی ہے اور کوئی پازیٹیو ہے. تو پازیٹیو ہے، لیکن نیگیٹو کو پازیٹیو کرنا جو ہے وہ اصل امتحان یہ ہے، اور اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اب کسی کو، اگر کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، مثلا کوئی صحت مند ہے اور آپ بیمار ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے، میرے لیے اتنی سہولتیں بھی ہیں، مجھے آرام کا موقع مل گیا. یا 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 اس کے علاوہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. یعنی اجر میرا بڑھ رہا ہے. یعنی کچھ لوگ اپنی تکلیف پہ بڑے ہی دکھی رہتے ہیں کہ مجھے کیوں یہ بیماری لگ گئی. آپ دکھی ہونے کے بجائے سوچیں کہ آپ کے درجے بڑھنا شروع ہو گئے. ادھر سے اگر آپ کو دنیا میں کمی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں آخرت کے اعتبار سے آپ اوپر جا رہے ہیں. اگر آپ کے مال میں کمی ہوگی تو یہاں کمی ہوگی اور ادھر سے اوپر جا رہے ہیں آپ. وہ اوپر جانا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یہ نیچے آنا ہمیں بہت دکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم اس نقصان کے غم میں مبتلا رہتے ہیں. تو جب انسان کہتا ہے نا لہو ما فی السماوات و سب کچھ ہے تو اسی کا، اگر یہ چلا گیا، یہ لے لیا گیا مجھ سے، تو تھا تو اسی کا نا. جیسے کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، اس کے بدلے میں کیا لکھا گیا اس کے لیے؟ جنت لکھی گئی ہے. لیکن دا فرسٹ پلیس ٹو دی کس، اس کو دی کس نے تھی؟ یہ اللہ نے دی. تو دی، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، کوئی بھی چیز وہ لے لے. ہم تو اس کا ہم نے جب تک وہ ہمارے پاس ہے، ہم نے کیا کیا اس سے؟ ہم نے اسے کیسے استعمال کیا؟ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ سب کچھ اسی کا ہے، بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہمارا ہے ہی نہیں. اچھا آپ دیکھیں، کوئی چیز جو آپ کی نہ ہو وہ ٹوٹ جائے تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جی وہ تکلیف تو ہوتی ہے تھوڑی کہ او ہو بیچارے کا یہ ہوگا، ایک دل میں تکلیف ٹیس اٹھتی ہے. لیکن وہی چیز اگر آپ کی ٹوٹے، نہیں اپنی کسی کی، اگر کوئی چیز کسی کی ہو اور وہ کھو جائے یا ٹوٹ جائے یا کچھ، تو کہتے ہیں او ہو بیچارہ، اور بس پھر آپ اپنا کام کرتے ہیں تھوڑا سا کر کے دلا، ہاں چل اللہ اس کو اچھا بدلہ دے اس کے بدلے. ہاں تھوڑا سا کر دیا، گاڑی خراب ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا، او ہو بیچارے ہائے کس مشکل میں پڑے، اور اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں 2 منٹ میں بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا دیکھ کر آئے. ہے نا ایسا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ کی اس کے نقصان سے آپ کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اور آپ ڈیٹیچ ہیں اس کی جو چیز کھوئی. لیکن وہی چیز جب آپ کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو بھولتے ہی نہیں آپ اس کو، ہے نا. اچھا اب جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کا، اللہ کی ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، وہ تھوڑے دن کے لیے مجھے ملی تھی، میں نے استعمال کر لیا اور اب اللہ نے واپس لے لیا، تو چلو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر جو جتنا عرصہ اس نے مجھے دیا اس کو. تو وہ نقصان کا جو صدمہ ہے نا، صدمہ یا غم،
وہ ہلکا ہو جائے گا. اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. پہلے ہمارے بزرگ ہر وقت یہی تو باتیں کرتے تھے، یہی لفظ منہ سے نکالتے تھے. کوئی کچھ کہتا تھا بچوں کو، اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے. یعنی مالک وہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ہر وقت اللہ کی ملکیت کو یاد رکھتے تھے کہ ہم مالک نہیں ہیں. اچھا، جتنا زیادہ جس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میں مالک ہوں، یہ میرا ہے، یہ میرا، یہ میرا، اتنا ہی اس کو دنیا میں دکھ اور غم اور تکلیف پہنچے گی. ان چیزوں کی قدر کریں، ان پہ شکر ادا کریں، لیکن ان سے اتنے اٹیچ نہ ہو کہ وہ جائیں تو پھر ہم بھی چلے جائیں ساتھ. تو جب ایک نفسیاتی طور پر انسان کے اوپر اثر یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز گئی وہ دراصل میری تھی نہیں، وہ مالک کی تھی، اس نے اپنی امانت واپس لے لی، اور یہ بہترین علاج ہے صدمے کا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان یہ جان لیتا ہے نا کہ کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں، پہلے درجے میں تو میں نہیں کسی چیز، ابھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ہاں اللہ کا اذن ہوگا تو دے گا. تو پھر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ پھر آپ کو جی رجوع اوپر رہے گا، اللہ کی طرف رہے گا رجوع. اصل مالک تو وہ دلوا دے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی سے کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی آپ کی ضرورت کی چیز کسی اور کے پاس ہوتی ہے اور آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ اس سے کہتے ہیں دے دو مجھے، نہیں دیتا، تو آپ پھر صدمے کا شکار ہو جاتے